اب جو میں گفتگو آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ بڑی تھوڑی سی دردناک ہے، تھوڑی سی افسوسناک ہے، اور افسوس زیادہ جو ہے وہ مجھے اپنے لوگوں کی طرف سے ہے کہ آپ نے سنا، دیکھا، جانا، سب کچھ ہوا۔ عمر شریف صاحب گزشتہ تقریباً 1.5 مہینے سے 2 مہینے کے لگ بھگ حکومت سے گفتگو کرتے رہے، کانٹیکٹ کرتے رہے کہ کسی طرح ان کی علاج کی سہولیات جو ہیں وہ امریکہ ان کو بھیج دیا جائے اور وہاں پر ان کا علاج ہو جائے۔ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے تھے، نہ کسی سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہے تھے، نہ انہوں نے کسی سے کہا کہ میرا خرچہ اٹھا لو۔ وہ ایک خوددار آدمی تھے، لیکن ہماری حکومت پی ٹی آئی پیپلز پارٹی پہ ڈالتی رہی، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ بات ڈالتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنی ایک ویڈیو لاگ بنایا اور جاری کیا کہ بھائی میں ملک کا بہت عظیم کامیڈی کنگ ہوں اور میں ہوں عمر شریف، مجھے ملک سے باہر بھیج دیا جائے اور میرے ویزے کے انتظامات صرف کر دیے جائیں۔ جب لوگوں نے دیکھا، جب انہوں نے کہا کہ اب تو بات میڈیا میں آ رہی ہے ساری چیزیں، تو انہوں نے کہا کہ آخرت اب اسی میں ہی ہے۔ کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ عمر شریف صاحب کو مہاجر ہونے کی سزا دی گئی کہ ان کو بھیجا نہیں گیا وقت کے اوپر؟ میرے نزدیک یہ قتل ہے، میرے نزدیک یہ قتل ہے، میں اسے قتل مانتا ہوں۔ وہ دیکھیں، وقت تو ہر ایک آدمی کا مخصوص ہے کہ وہ جس وقت آئے گا اور اسی وقت جائے گا بھی، اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا، لیکن اس کوتاہی کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں؟ کیا ہم نے جب ماضی میں دیکھا لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا، قائد اعظم کے ساتھ کیا ہوا، لیکن ہماری مہاجر قوم خاموش رہی۔ غداری کے سرٹیفکیٹ بٹتے رہے، ہماری مہاجر قوم خاموش رہی۔ بچے لاپتہ ہوتے گئے، مابعد عدالت قتل ہوتا رہا، بچے خاموش رہے، لوگ خاموش رہے۔ بھائی یار، وہ ہمارا کیا تعلق، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہمارے تو جاننے والے نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جو میری لحد پہ روتے ہیں نا، یہ جو میری لحد پہ روتے ہیں نا، ابھی اٹھ جاؤں تو جینے نہ دیں۔ تو جب چلے جاتا ہے وہ عمر بھائی، ہائے میرے عمر بھائی بڑے اچھے تھے، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، محسن پاکستان، آج جو آپ سکون سے سوتے ہیں، آج جو دشمن نے دہشت گردی مناج رکھی ہے پاکستان کے خلاف، آج جو آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، یہ وہ محسن پاکستان ہے جس نے آدھی زندگی ایٹم بم بنانے کے بعد دیکھا جائے تو نظر بندی میں گزار دی، اور آدھی جو ان کی جو زندگی جو تھی وہ بیماری میں گزری، اور ان کو جس طرح کے وعدے کیے گئے، اس میں عمران خان بھی شامل ہے۔ میں نے ایک دفعہ لائیو پروگرام میں ان سے کہا کہ چلے آپ کے اختلافات، کچھ مشرف صاحب نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، بعد میں زرداری صاحب آئے، نواز شریف صاحب آئے، اور عمران خان نے تو ساری زندگی عافیہ صدیقی اور محسن پاکستان جناب ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے اوپر سیاست کی کہ میں ان کو یہ تو کوئی عہدہ تک نہیں دیا آپ نے۔ جو حکومت کی طرف سے پینشن ملتی تھی اسی پہ وہ گزارا کرتے تھے۔ میں نے اپنی بہت سارے دوست احباب کے درمیان میں یہ بات کہی، کسی کو میری بات یہ ناگوارا گزری ہوگی کہ عمر شریف صاحب کی جو ڈیتھ ہے میرے نزدیک یہ قتل ہے۔ ان کو وقت کے اوپر اگر بھیج دیا جاتا، ایئر ایمبولینس آ رہی ہے، ہم اس کے برعکس دیکھتے پیر پگاڑا صاحب فوراً چلے گئے، اور جو ہماری جو سیلیبریٹیز جو بن جاتے ہیں خود ساختہ، ان کا جہاز فوراً تیار ہوتا ہے کہ بڑھ کے ڈاکٹر بھی مہیا کیا جاتا ہے کہ سانس نہ پھول جائے، کوئی چیخ نہ آ جائے راستے میں۔ یہ وہ پرابلمس ہیں۔ ہمارے مہاجر بیچارے بہت اچھے آدمی ہیں، دیکھیں یہ بڑے نامور لوگ ہیں۔ آج میں نے ابھی تھوڑی پہلے عرض کیا آپ سے کہ آپ سے تعلیم چھین لی گئی، آپ سے سب کچھ چھینا جا رہا ہے، آپ کی ہر چیز چھین لی جائے گی۔ آج دیکھیں مہاجروں کو دور کیا گیا، دیوار سے لگایا گیا۔ آپ کے ملک میں ماہر معیشت ہی نہیں ہے، آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے دوسرے ممالک میں کہ وہ کہاں چلا گیا، فلاں آدمی ایک تھا، اس کو لے کر آ جائیں، کسی کو لے کر آ جائیں، فلانے کو لے کر آ جائیں جو ملک کی باغ دوڑ سنبھال سکے۔ یہ مہاجر ہی تھے جنہوں نے ملک کو سنبھالا۔ ڈاکٹر قدیر خان نے اپنے بیان میں واضح طور پہ کہا کہ میں مہاجر تھا، اس لیے مجھے وہ مقام نہیں دیا گیا۔ عبدالستار ایدھی صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، وہ لائیو پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حمید گل صاحب اور عمران خان دھمکیاں دیتے تھے، میں ملک چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ہمارے ملک کے لیے المیہ ہے۔ ہم نے محسن پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا، انتہائی ملنسار آدمی۔ وہ باتیں جو مجھ سے آف دا ایئر ہوئیں، اگر وہ میں نے کہہ دیں تو ہماری عوام پھر بھی گھر اپنے حقوق کے لیے باہر نہیں نکلے گی کہ ہمیں حقوق دیے جائیں پرامن طریقے سے۔
نہیں بات کرے گی، نہیں لب کشائی کرے گی. کیونکہ میں نے ایک اور بھی بات کہی تھی، کیونکہ وہ جو ان کے جو آبا و اجداد ہیں، ان کے جو لوحقین ہیں، وہ بھی بیچارے ڈرے سہمے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی وہیں رہنا ہے، پراپرٹیز ان کی وہیں ہیں، جابز ان کی وہیں ہیں. ان کے پاس کہیں دوسرے غیر ممالک کے ویزے نہیں لگے ہوئے، نہ ان کے پاس ویزے ہیں. اگر ڈاکٹر قدیر خان صاحب جاتے تو ان کے قدموں میں دنیا کے ہر ملک کی کرنسی ان کے قدموں میں تھی، وہ چاہتے اٹھا لیتے اور بہت ساری چیزوں پہ سودا کر لیتے. لیکن وہ ایک محب وطن مہاجر سپوت تھا، اس نے اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی، اور آخری وقت تک وہ سچ بولتے رہے اور سچ بولتے رہے. اور عمران خان کی آخری جو انہوں نے جو باتیں کہیں، بہت سے وائلر بھی ہوئی ہیں، وہ بھی سب لوگوں کے سامنے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. آپ لوگ اسی طرح لٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، کٹتے رہیں گے، لاپتہ ہوتے رہیں گے، اور آپ پہ ڈرامے بھی بن جائیں گے، آپ پہ قصے کہانیاں بھی بن جائیں گی. میری طرح ایک آدمی بکواس بھی کر رہا ہوگا، اس کو بھی آپ سن رہے ہوں گے، لیکن آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے. کم از کم دنیا میں ایک یہ ویسے کم از کم بول تو سکتے ہیں، آپ احتجاج کر تو سکتے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہمارے ملک میں. غلط کو غلط تو کہنا سیکھیے. یہ جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ جو لیجنڈس ہیں ہمارے، محسن ہیں ہمارے، جنہوں نے ہمیں سونے دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے ہمارے آنکھ کے جو آنسو تھے وہ چرا لیے صرف آپ لوگوں کے لیے. اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو معاف کر دیجیے اگر کسی کو پولیٹیکل وے میں اس نے سوچا ہو کہ ہمارے لیڈر کو کچھ کہہ رہے ہیں یا ہمارے چہیتوں کو کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں ان سے معذرت، لیکن حقائق یہی ہیں.